In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ووکیبلری اینڈ سینٹنسز کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 19. اچھا، میں یہ بات اکثر ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو ویڈیو لیسن ہیں یو گیٹ اے گڈ اپرچونٹی ٹو لسن. آپ کو سننے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے اینڈ سم ٹائمس وی امپروو آور ووکیبلری. ہماری ووکیبلری بھی بہتر ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہمیں کچھ الفاظ کی انگلش نہیں آتی. اس طرح کے لیسن سننے سے ہمیں ان الفاظ کی انگلش آ جاتی ہے. اور مور اوور اس طرح کے جو سینٹنسز ہیں جو اس ویڈیو لیسن کے حصے ہیں ان کی عموماً کوئی پیٹرن ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ بول چال میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ بڑی احتیاط سے ہم نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے سینٹنسز ہیں. جیسا کہ مجھے اپنی نبض دکھاؤ. اچھا، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جو نا کہتے ہیں یار مجھے اپنی نبض دکھاؤ، یا وہ غلط گاڑی پر سوار ہو گیا، یعنی اگر کوئی بندہ زیادہ ٹریولنگ نہ کرتا ہو ٹرین تو غلط ٹرین پہ بیٹھ جائے گا تو کہتے ہیں بھائی وہ غلط گاڑی پر سوار ہو گیا. ان دا سیم وے کس کے تذکرے ہو رہے ہیں، یعنی دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے آپ آ جاؤ کہتے ہیں بھائی ہاں بھی کس کے تذکرے ہو رہے ہیں. یا اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یعنی اسے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اس نے اپنی پوری کوشش کی لیکن بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آئیے اب ان کی انگلش کو ذرا اسٹڈی کر لیتے ہیں. وہ غلط گاڑی پر سوار ہو گیا. ہی بورڈیڈ اے رانگ ٹرین. سمپل پاسٹ ٹینس ہے، ورب کی سیکنڈ فارم لگی ہے. ہی سبجیکٹ ہے نا، پروناؤن ہے ہی، یعنی وہ. بورڈیڈ، بورڈ ہوتا ہے سوار ہو جانا. تو اکثر وہ بائی ایئر سفر کرتے ہیں بھائی بورڈنگ کارڈ کے طرح سوار ہونے والا جو کارڈ ہے. تو ہی بورڈیڈ اے رانگ ٹرین. رانگ ٹرین مین غلط گاڑی. تو ہی بورڈیڈ اے رانگ ٹرین. مجھے اپنی نبض دکھاؤ. لیٹ می فیل یور پلس. اچھا، دکھانے کے لیے ہم فیل کا لفظ یوز کرتے ہیں، چونکہ نبض جب دیکھتے ہیں تو ہم کسی کا بھی بازو پکڑ کے اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی پلس کیسے چل رہی ہے. تو یہ پلس کے لیے جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں، اردو میں ہم دکھاؤ کا لفظ یوز کریں گے، لیکن انگلش میں فیل کا لفظ یوز ہوگا کہ لیٹ می فیل یور پلس. پلس کہتے ہیں نبض کو، اور فیل جو ہے نا یعنی محسوس کرنا، دیکھنا. تو لیٹ می فیل یور پلس. مجھے دائمی قبض ہے، یعنی دائمی کہتے ہیں جو مستقبل اکثر لوگوں کو کچھ ایسا مرض ہوتا ہے. تو آئی ہیو گاٹ کرونک کانسٹیپیشن. آئی ہیو گاٹ کرونک کانسٹیپیشن. اچھا، آئی ہیو گاٹ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. ہیو کے بعد ہم نے گاٹ استعمال کیا، ورب کی تھرڈ فارم ہے. تو آئی ہیو گاٹ کرونک ڈیزیز جو ہوتی ہے یہ دائمی ہوتی ہے، یعنی پرانا مرض جو ہوتا ہے یا پرانی تکلیف، اس کو کرونک بولتے ہیں. کانسٹیپیشن قبض کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. تو آئی ہیو گاٹ کرونک کانسٹیپیشن. اس کا بازو نکل گیا ہے. ہی ہیز ڈسلوکیٹڈ ہز آرم. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے کہ ہی ہیز کے بعد جب بھی ورب کی تھرڈ فارم ہے ہیو یا ہیز کے بعد تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے. ہی ہیز ڈسلوکیٹڈ ہز آرم. ڈسلوکیٹ فرسٹ ورب کی فرسٹ فارم ہے، جبکہ اس میں تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے ڈسلوکیٹڈ. تو ہی ہیز ڈسلوکیٹڈ ہز آرم. ہم دونوں متوازن مزاج کے ہیں. وی بوتھ آر ویل بیلنسڈ، یعنی ہم دونوں کا مزاج جو نا ایک جیسا ہی ہے، اس لیے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. تو وی بوتھ آر ویل بیلنسڈ. اکثر ہم کہتے ہیں بھائی ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ بی ویل بیلنسڈ، یعنی متوازن مزاج کے ہسبینڈ اور وائف ہونے چاہیے. تو وی بوتھ آر ویل بیلنسڈ، ہم دونوں متوازن مزاج کے ہیں. اس سے بہت بھوک لگتی ہے، یعنی کوئی چیز کہتے ہیں بھائی یہ کھاؤ گے تو آپ کی اس سے بہت بھوک لگتی ہے. اٹ از ویری ایپیٹائزنگ. اٹ از ویری ایپیٹائزنگ، یعنی اٹس ویری ایپیٹائزنگ ہوتا ہے جو بھوک بڑھاتی ہے، جس سے ہماری بھوک جو ہے نا اور تیز ہوتی ہے. تو اٹس ویری ایپیٹائزنگ. ایپیٹائز کہتے ہیں بھوک کو. کس کے تذکرے ہو رہے ہیں، یعنی کس کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی کہاں کس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. ہوز ڈسکرپشنز آر بینگ میڈ. چونکہ یہ پیسو وائس کا سینٹینس ہے، پیسو وائس کا، کیونکہ کس کے تذکرے ہو رہے ہیں یعنی جس کا تذکرہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا. اور تو ہوز ڈسکرپشنز آر بینگ میڈ. تو ڈسکرپشنز کا مطلب ہوتا ہے یعنی باتیں جو اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، اور بینگ میڈ یعنی ہو رہے ہیں. تو ہوز ڈسکرپشنز آر بینگ میڈ، کس کے تذکرے ہو رہے ہیں. اسے ضرورت مندوں کو دے دو. گیو اٹ ٹو دا نیڈی. گیو اٹ ٹو دا نیڈی. اچھا، نیڈی ہوتے ہیں ضرورت مند. گیو ورب کی فرسٹ فارم ہے. گیو اٹ یعنی دے دو یہ ٹو دا نیڈی، ضرورت مندوں کو. یا ڈیسٹیٹیوٹ حقدار جو لوگ ہیں جو مستحق ہیں ان کو دے دو. میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. آئی ایم دا اونلی سن آف مائی پیرنٹس. آئی ایم دا اونلی سن آف مائی پیرنٹس. کہتے ہیں نا یار وہ تو اپنی والدین کی اکلوتی بیٹی ہے. شی از دا اونلی ڈاٹر آف ہر پیرنٹس. تو یہ اونلی جو استعمال کرتے ہیں اکلوتا کے لیے یوز کرتے ہیں. تو آئی ایم دا اونلی سن آف مائی پیرنٹس. بظاہر یہ ٹھیک ہے لیکن، اکثر ہم یار بظاہر تو یہ ٹھیک ہے لیکن یعنی بات مکمل نہیں کرتے. اپرنٹلی اٹس اوکے بٹ. اپرنٹلی مین بظاہر، اب یعنی اس کی جو اپیئرنس ہے
اپیرنٹلی اٹ از اوکے بٹ لیکن یہ سڑک سیدھی ہمارے گھر کو جاتی ہے. دس روڈ لیڈ اسٹریٹ ٹو آور ہاؤس. دس روڈ لیڈ اسٹریٹ ٹو آور ہاؤس. اچھا روڈ کے لیے اکثر کہتے ہیں نا بھائی یہ سڑک کدھر جاتی ہے, ویئر ڈز دس روڈ لیڈ ٹو. تو لیڈ ہوتا ہے یہ سڑک کے لیے جانے کے لیے, ہم لیڈ کا لفظ لگاتے ہیں. تو دس روڈ لیڈ اسٹریٹ ٹو آور ہاؤس. اسٹریٹ سیدھا اسٹریٹ, اور لیڈ جو ہے اس میں ورب ہے کہ دس روڈ لیڈ اسٹریٹ ٹو آور ہاؤس. اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آتا. ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو لیڈ لائف. ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو لیڈ لائف. اچھا ویسے بھی ایبلٹی کی بات ہو نا تو ہاؤ ٹو کا استعمال کرتے ہیں, جیسے تمہیں بات کرنی نہیں آتی, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک, یا اسے کام کرنا نہیں آتا, ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ورک. تو اسی طرح اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آتا, ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو لیڈ لائف. اس نے اپنی پوری کوشش کی لیکن بے سود. ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ بٹ واز ان وین. ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ, سمپل پاسٹ ٹینس ہے. ٹرائی یہ ٹرائی ورب ہے, اس کی سیکنڈ فارم ٹرائیڈ ہے. تو ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ یعنی اس نے پوری کوشش کی, بٹ واز ان وین. ان وین جو ہے نا فریز ہے, اس کا مطلب ہے بے سود بیکار. ان وین یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ بٹ اٹ واز ان وین. اپنا منہ نقاب کے ساتھ چھپا لو. کور یور فیس ود اے ویل. اچھا ویل کہتے ہیں نقاب کو, اور کور ورب کی فرسٹ فارم ہے کور یور فیس ود اے ویل. So I hope you must have enjoyed the video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.